حدیث کی روشنی میں علامہ حافظ اویس صاحب یہ جو خیانت کی ممانعت آئی ہے اور مذمت آئی کس انداز میں کن الفاظ میں آئی ہے میں چاہتا ہوں بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً قرآن کریم میں احادیث طیبہ میں جو خیانت کا ایک مکروہ عمل ہے اس کی شدید مذمت کی گئی ہے. قرآن کریم کی اگر ہم آیات میں دیکھیں تو بنیادی چیز ایک تو اللہ پاک نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ وہ خائن یعنی خیانت کرنے والے کو پسند ہی نہیں کرتا. انہ لا یحب الخائنین. اتنا ہی اس کی مذمت میں کافی ہے کہ وہ رب کا ناپسندیدہ ہے اور خیانت کرنے والے کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا. بے شک. اچھا مزید آیات میں اگر ہم دیکھیں تو خیانت کا جو مفہوم کی وسعت ہے اور خائن کون کون ہے، جیسے آپ نے ابتدائیے میں کہا اور مفتی صاحب نے حکم شرعی میں اس کی جو وسعت بیان کی، تو آیات قرآنی میں اس کی جو وسعت ہے وہ اللہ پاک نے گویا بیان کر دی اور متوجہ کر دیا. ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو. اللہ. پھر فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ. اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور تم جانتے بھی ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کرتا ہے. اور بندوں کی خیانت اس کے بعد ذکر فرمائی. یہ پتہ چل گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں خائن ہے وہ پھر بندوں کے معاملات میں بھی خائن ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو اس کے ساتھ ہی بیان فرما دیا. تو یہ وسعت بھی ہے مفہوم میں کہ آپ زندگی میں جو بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ جو بھی اللہ پاک کے حکم کو ٹال رہے ہیں، پس پشت ڈال رہے ہیں، یہ قرآن حکیم کی روشنی میں اس کو خیانت گردانا تعبیر کیا گیا. ہاں. اور اسی طرح اللہ پاک نے خیانت کو مختلف دوسرے اعمال سے جوڑ کے بھی بیان کیا ہے. مثال کے طور پہ فرمایا کہ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. کہ بے شک اللہ خائن ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا. اب دیکھیں یہاں ناشکری کو خیانت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہوا کہ جو ناشکرا ہے وہ بھی خاص طور پر اس کا ذکر کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو آپ اللہ پاک سے خیانت کر رہے ہیں. اور اسی طرح ایک مقام پہ فرمایا کہ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما. اللہ پاک پسند نہیں فرماتا خیانت کرنے والے گناہگار کو. پھر اس کی مزید وضاحت کی یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. بندوں سے شرماتے ہیں اللہ سے نہیں شرماتے. تو یعنی بندوں کے سامنے آپ نیک عمل کر رہے ہیں کہ کیونکہ بندے کچھ کہیں نا، اور آپ تنہائی میں گئے اور آپ نے جا کے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ کہتا ہے خوانن اسیم. یہ گناہگار بھی ہے، خائن بھی ہے کہ اس کی جو ہے نا دو رخی واضح ہو رہی ہے اس عمل کے ساتھ. تو آپ دیکھیں کہ کتنی وسعت میں اس کو جو ہے وہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا. اور پھر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ آنکھ سے اشارے بھی کر رہے ہیں نا کسی کے خلاف، جیسے کفار مکہ کیا کرتے تھے، منافقین کیا کرتے تھے، تو اللہ نے کیا فرمایا یعلم خائنۃ الاعین. یہ آنکھوں کی خیانت اور آنکھوں کے اشارے بھی وہ جانتا ہے. یہ تو عام مجالس میں ہم بھی بہت دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں نا یہ مجلسیں جیسے امانت کا ذکر کیا گیا کہ مشورہ امانت ہے، آپ کی مجلس کی بات امانت ہے، تو یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ وہ ان آنکھوں کے اشاروں کو بھی جانتا ہے. اور آنکھوں کے اشارے کیا ہیں؟ فرمایا وما تخفی الصدور. اور جو سینوں میں مخفی ہے وہ بھی اللہ پاک جانتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے نفاق کی علامتوں میں سے ایک خیانت کو، کہ اگر امانت رکھوائی جائے آپ خیانت کرتے ہیں تو وہ شمار کی گئی ہے اس میں جو ہے منافقت میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اکثر گفتگو یا اکثر خطبات ایک جملے سے خالی نہیں ہوتے تھے، الا لا ایمان لمن لا امانت اللہ. آپ حضور اکثر یہ کوئی بھی بات کر رہے ہوں یہ ساتھ بول دیتے تھے کہ جس کے پاس امانت نہیں اس کے پاس ایمان نہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور قرآن کریم میں جو آیات اور احادیث کو اگر آپ جوڑ کر دیکھیں، اور قبلہ مفتی صاحب نے جو اس کی حکم شرعی میں ساری صورتیں بھی بیان فرما دی، تو یہ بڑی ذمہ داری قائم ہوتی ہے کہ آپ مجلس میں جیسے ہوں تنہائی میں آپ ویسے ہوں. آپ اللہ کی ناشکری نہ کریں ورنہ قرآن نے اس کی مذمت کی ہے. اسی طرح جو ہے وہ آپ کسی کے خلاف آنکھوں سے بھی اشارے نہ کریں، چہ جائے کہ آپ کسی کے خلاف کوئی پلاننگ کر رہے ہوں،
یا آپ جو ہے وہ جیسے فرما دیا گیا کہ اللہ رسول کی خیانت نہ کرو، یعنی ان کی باتوں کو مت ٹالو. تو یہ ساری چیزیں زندگی کی ساری دوڑ میں جو ہے وہ امانت کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں. وہ اللہ اس کا بہت اہتمام کرنے کا حکم دیتا ہے. اس نے تو اپنا جو رسول بنایا وہ بھی امین بنایا، اور اس رسول کے پاس جو جبریل بھیجا اس کو بھی جبریل امین بنایا. سارا دین امانت کے بغیر نہیں ہے، امانت کے ساتھ ہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنے